اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصلوات على اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم علماء کرام طلاب العزیز، مشہور معروف آیہ کریمہ کے ذیل میں چاند رات سے جو مسلسل آپ حضرات سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کے آج 5ویں مرحلے پر چند باتیں آپ حضرات کی مقدس سماعت کی نظر کرنا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مؤمنین میں کچھ مرد ایسے ہیں، کچھ جیالے ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا. انہی جیالوں میں، انہی بہادروں میں، انہی مرد میدان افراد میں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا اور جام شہادت نوش کر لیا، اس دنیا سے گزر گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ اس گھڑی اور اس وقت اور اس دن کے انتظار میں ہیں کہ وہ موقع انہیں بھی نصیب ہو. انشاءاللہ سلسلہ بیان جو شروع ہوا تھا، کل جو بات میں نے جہاں سے چھوڑی تھی، موضوع آپ کے مد نظر ہے کہ کربلا اسوہ حق طلبی، حق پرستی اور حق جوئی.
کہ اگر دنیا حق کی تلاش میں ہے، حق کی حمایت کرنا چاہتی ہے اور حق کی پرستش کرنا چاہتی ہے، تو اسے حق کہیں نہیں ملے گا سوائے کربلا کے۔ اس لیے کہ کربلا میں سرکار سید الشہداء نے حق کو مجسم کر دیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ حق، یقین، صداقت، نیکیاں، خیر و خیرات، ثواب، راہ مستقیم، راہ ہدایت، اگر کہیں پر اپنے پورے قد سے کھڑا نظر آیا تو وہ میدان کربلا ہے، کہ جس کے بعد تا روز قیامت دنیا اپنا پورا زور صرف کر دے، اب حق کے اوپر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے، کیونکہ روز عاشوراء سن 61 ہجری تک ماحول سازی جو کی گئی تھی، جو حالات قائم کیے گئے تھے، حکومتوں نے اپنی سیاست کے زور پر، اپنے لشکر کے زور پر لوگوں کو اتنا بیوقوف بنایا تھا، اتنا ڈرایا تھا، اتنا دھمکایا تھا کہ حق اور باطل آپس میں اس طریقے سے مخلوط ہو چکے تھے کہ حق و باطل کی شناسائی ممکن نہیں تھی۔ تفصیلات آپ کے پیش نظر ہیں، صاحبان علم ہیں، آپ اہل مطالعہ ہیں۔ کئی مقامات پر نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ 25 سال کا جو دور گزرا ہے، اس دور کے سلسلے میں جو مولا کائنات نے بیان کیا کہ وہ 25 سال کا دور ایسا تھا، سن 11 ہجری سے لے کر کے سن 35 تک، سفر سن 11 سے 21 رمضان سن 35 تک، کہ آپ جب شکایت کرتے ہیں اور جب درد دل کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اتنے دن تک ہمیں محروم رکھا گیا کہ بچے جوان ہو گئے، جوان ضعیف ہو گئے، اور جو ضعیف تھے وہ دنیا سے گزر گئے۔ یعنی اتنے دنوں تک نقل قول پیغمبر پر پابندی رہی، نقل سیرت رسول پر پابندی رہی، حق اور باطل ملائے جانے لگے، حق کو مٹایا جانے لگا، باطل کا قیام ہونے لگا۔ یہاں پر میں ایک جملہ کہتا ہوں اور کہنا چاہوں گا کہ آج مورخین جو منصف ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مورخ جو منصف ہو اس کو انسان ڈھونڈ لے جائے، یا جو منصف مفسرین ہیں جو حق پسند اور انصاف پسند ہیں، کہ جنہوں نے دھوکے سے صحیح یا جان بوجھ کے صحیح کچھ حق و انصاف لکھ دیا ہے۔ کہ جو اس صدر اسلام کی تاریخ کو لکھتے ہیں، انہوں نے بہت سے مقامات پر سچائیاں لکھ دی ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن وہ جو دور گزرا ہے وہ اتنا پراشوب دور گزرا ہے، وہ 25 سال کا، میں وہ جملہ کہوں کہ اکثر و بیشتر صاحبان قلم یہ جملہ لکھتے ہیں کہ 25 سال تک علی خاموش رہے۔ شاید آپ نے سنا ہوا جملہ ہے کہ 25 سال تک علی خاموش رہے۔ یہ جملہ لکھ دینا
علی کے اس 25 سال کی خاموشی کی تفسیر نہیں بن سکتا. اس لیے کہ احادیث پیغمبر کی روشنی میں علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو مرقع اسلام ہے، جو پیکر شریعت ہے، جو اصل دین ہے، جو حقیقت قرآن ہے، جو ماہیت کنہ ذات رسالت معاب ہے اور سیرت نبی ہے اور قرآن اور شریعت اور دین ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ علی خاموش تھے، اس لیے کہ اگر علی خاموش ہو گئے ہوتے تو دین خاموش ہو جاتا. علی خانہ نشین ہو گئے ہوتے تو شریعت خانہ نشین ہو جاتی. علی کے لب خاموش تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی اپنے وجود سے خاموش تھے. علی کی وہی خاموشی وہی کام کر رہی تھی جو علی ذوالفقار وقف میدان خندق میں، میدان خیبر میں، جنگ بدر و احد میں کر رہے تھے. کیونکہ علی کی خاموشی دین کی بقا کی ضامن تھی. بس اتنی سی تمہید کے بعد جو میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وہ جملہ جو میں نے سال گزشتہ کسی مجلس میں اسی عشرے کی، اسی حسینیہ کے عشرے کی مجلس میں کہا تھا، بات جو کہ اہم ہے اور میں اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس کو دہرانا چاہتا ہوں. ہمارے بعض برادران تشریف فرما ہے کہ کل حسینیہ کی مجلس کے بعد ایک دوسری مجلس تھی جس میں نے ان چیزوں کو بیان کیا تھا. ان کے لیے شاید وہ باتیں تکراری ہوں. اور وہ جملہ یہ ہے کہ عقل مند انسان کی پہچان کیا ہے اور عقل مندی کا تقاضا کیا ہے. یہ مثال میں نے سال گزشتہ دی تھی کہ اگر کسی انسان کے گھر میں آگ لگ جائے اور وہ موقع پر پہنچ جائے اور اس کا آدھا سرمایہ جل چکا ہو تو یہاں پر عقل مند انسان کی روش کیا ہے، عقل مندی کا تقاضا کیا ہے. آیا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو سرمایہ جل گیا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے افسوس کرتا رہے اور اپنی آنکھوں سے اپنے جلتے ہوئے مکان اور سرمایہ کو دیکھتا رہے اور آنسو بہاتا رہے، یا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو سرمایہ جل گیا ہے جل جانے دے، جو باقی رہ گیا ہے اسے محفوظ کرنے کی کوشش کرے. یہاں پر اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے. کیا جو سرمایہ جل گیا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے انسان زندگی بھر آنسو بہاتا رہے، افسوس کرتا رہے، کبھی افسوس ملتا رہے، یا نہیں عقل مند وہ ہے کہ جو بچے ہوئے سرمایہ کو اس آگ کی لپیٹ اور چپیٹ سے بچا کے اور اس کو محفوظ کرے کہ جو جل گیا ہے جو جل گیا ہے، جو کم سے کم بچ گیا ہے اسے بچا لیا جائے، اسے محفوظ کر لیا جائے. بہت توجہ رکھوں گا میں. آج جو المیہ ہے وہ کیا ہے؟ بہت توجہ. آج جو المیہ ہے وہ یہ ہے، میں اپنے نوجوانوں اور جوانوں اور اپنے ناظرین جو اس وقت پوری دنیا میں میری آواز کو سن رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ ادھر ایام عزا قریب آئے اور ادھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے آپس میں اختلاف شروع کیا اور وہ عظیم مقصد کہ جہاں ہمیں پہنچنا ہے اس سے ہمارے اذہان کو اور جوانوں کو دور کر دیا. لہذا توجہ کی ضرورت ہے. بہرحال چونکہ یہ ایک نصیحتی پہلو ہے، لہذا یہ کہنا واجب ہے اور ضروری ہے، کیوں اس لیے کہ حسینی پیغام اور ممبر کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. لہذا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اس کو ایشو بنا کر کے جو اصل مقصد ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمارے جوانوں کا قصور نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. لوگوں کا برین واش کیا جاتا ہے، ان کے دماغ کو دھو دیا جاتا ہے اور ایک نئی چیز ان کے ذہن میں القا کر دی جاتی ہے. لیکن یہاں پر آنے کے بعد بہت توجہ، دو آوازیں اٹھتی ہیں. ایک آواز پبلک کی جانب سے ہے، عوام کی جانب سے، دوسری آواز علماء کی جانب سے.
البتہ بعض علماء، عوام علماء کو قصوروار ٹھہراتی ہے اور علماء عوام کو قصوروار، کہ جب یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے تو عوام یہ کہتی ہے کہ علماء کی غلطی ہے، ذاکرین کی غلطی ہے، خطبہ کی غلطی ہے. خطبہ اور علماء اور ذاکرین البتہ بعض، سب نہیں، ان کا یہ شک ہوتا اور یہ شبہ ہوتا ہے کہ عوام کی غلطی ہے. دیکھیے میں بہت سنجیدہ بات کہنا چاہتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ غلطی دونوں کی ہے، غلطی دونوں کی ہے. عوام کی غلطی یہ ہے، سارے عوام نہیں، ہمارے مومنین بہت محترم ہیں، سارے نہیں، بعض، ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی علماء کے سے بڑھ کے اپنے کو قابل سمجھنے لگے ہیں. نہ جانتے ہوئے بھی دین کے بارے میں علماء سے زیادہ اپنے کو قابل سمجھنے لگے ہیں. اور بعض علماء اور ذاکرین کی غلطی یہ ہے کہ بغیر سرمایہ علمی اور عملی کے وہ میدان سر کرنا چاہتے ہیں، بغیر اسلحے کے چاہتے ہیں کہ میدان کو جیت لیں. منبر پر آنے کے لیے سرمایہ علم کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا ایک مجاہد یعنی فوج اگر کہیں پر حملہ کرے اور کسی بستی کے لوگ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آئیں اور وہ نہتھے آ جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ اس نے ہمدرد کو قتل کر دیا ہے، تو یہ غلطی ہے، کیونکہ وہ فنون جنگ سے آشنا نہیں ہے. اور اگر فوج بغیر اسلحے کی کہیں چلی جائے اور شکست کھا جائے تو بھی یہ کہا جائے گا کہ بھائی اگر لڑنے ہی جا رہے تھے تو اسلحہ لے کر کے جائیں. علماء اور خطبہ اور ذاکرین کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ علم ان کے پاس ہو، اپنے کو زیور علم سے آراستہ کریں، اور عوام کو چاہیے کہ وہ علماء کا مقابلہ نہ کریں بلکہ جب وہ علم ان کے سامنے پیش کریں تو وہ اسے قبول کر لیں. بس یہ ایک جملہ تھا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس درمیان میں نقصان دین کا ہوتا ہے، نقصان دین کا ہو رہا ہے. لہذا اس اختلاف سے بچنا ہے. بس میں اس منزل تک پہنچ چکا ہوں کہ جس کا آپ کو انتظار ہے اور جو میں بیان کرنا چاہتا تھا. عقل مندی یہ نہیں ہے کہ جو سرمایہ جل گیا ہے اس پر آنسو بہایا جائے. عقل مندی یہ ہے کہ جو بچ گیا ہے اسے مزید بچانے کی کوشش کی جائے تاکہ دشمنوں کا وہ حملہ وہاں تک نہ پہنچے، آگ کی لپٹ وہاں تک نہ پہنچنے پائے. آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. میں نے پہلے دن کی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا کہ یزید نے، لشکر یزید نے کربلا کے میدان میں حسین کو قتل کر کے، خیمہ حسینی کو جلا کے، اہل حرم کو اسیر بنا کے، سید سجاد کو کڑی اور بیڑی اور دو کو سلاسل میں جکڑ کے کوفہ و شام کے بازار میں لے جا کے زندان شام میں مقید کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا ہے. اگر کوئی عام انسان ہوتا، اگر کوئی عام ہستیاں ہوتی تو واقعہ کربلا کے بعد، عصر عاشور کے بعد مایوسی کا شکار ہو جاتے. بہت توجہ، مایوسی کا شکار ہو جاتے. اس لیے کہ چند خواتین بچی تھیں، ایک دو بچے بچے تھے، ایک نئی و نادواں انسان بچا تھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. اگر کسی کا سب کچھ لٹ جائے تو انسان نا امید ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا. لیکن جناب زینب کبریٰ نے جو درس دیا ہے، سید سجاد نے جو درس دیا ہے، وہ یہی درس دیا ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ہمارا خیمہ جل گیا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ہمارے جوان مارے گئے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ہم اسیر کر لیے گئے. پرواہ اس بات کی ہے کہ یزید یہ سمجھ رہا تھا ہم نے سب کچھ ختم کر دیا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بچ گیا. ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یزید اور یزیدی کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا. لیکن حسین کہ اہل حرم جناب زینب کبریٰ، اور آج کا جو ہمارا افتخار ہے وہ یہ کہ اس نے اپنے زعم ناقص میں سمجھا سوچا کہ سب کچھ ختم ہو گیا. ان کا افتخار یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ بچا لیا. بہت توجہ.
جو جملہ عرض کرنا ہے وہ یہ کہ کربلا میں نے جو کچھ بچایا ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ کربلا نے دنیا بھی بچائی ہے، دین بھی بچایا ہے۔ اگر کربلا نے ایک طرف ہماری عزت بچائی ہے، ہماری آبرو بچائی ہے، ہمارا وقار بچایا ہے، ہمارے جاہ و حشم کی حفاظت کی ہے، اگر ہمارے سربلندی اور سرفرازی کو بچایا ہے، تو دوسری طرف کربلا نے دین کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے، قرآن کی حفاظت کی ہے، غدیر کی لاج رکھ لی ہے، ذوالعشیرہ کی آبرو بچائی ہے، مباہلے کی عزت بھی بچائی ہے، توحید کی بھی بچایا ہے، مقصد نبوت کو بھی بچایا ہے، سجدے کو بھی بچایا ہے، حمد و ثنائے پروردگار کو بھی بچایا ہے۔ کربلا نے ان سب چیزوں کو بچایا، کربلا نے ان ساری چیزوں کو بچایا ہے۔ ہم سے کچھ نہیں مانگا، ہم سے کچھ نہیں کہا، مگر ایک چیز ہم سے مانگی ہے، اور وہ یہ کہ کربلا کا جو ہم سے تقاضا ہے وہ یہ کہ ہم نے سب کچھ بچا لیا ہے، بس تم ہمیں بچا لو۔ کربلا کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کربلا کو بچا لیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کربلا کو بچا لیا تو ہم بچ جائیں گے، کیونکہ کربلا کو اگر ہم نے بچایا تو ہم بچ جائیں گے۔ یہاں تک آنے کے بعد میں اس جملے سے متصل ہونا چاہتا ہوں، اور وہ کیا کہ ہمارا سب کچھ بچ گیا ہے۔ اس جملے پر توجہ رکھیے گا، بھی میں نے کئی مرتبہ دہرایا کہ دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بچ گیا ہے۔ کیوں؟ کیسے ہمارا سب کچھ بچ گیا ہے؟ ارکان دین کیا ہے؟ ارکان ہدایت کیا ہے؟ ارکان صدق و صفا کیا ہے؟ یہ عناصر دین کیا ہے؟ اگر ہم ذرا سا اس کی وضاحت کریں اور اس کی تشریح کریں تو تاریخ کی نظر اس بات پر جاتی ہے کہ ہم محروم رہے ہیں۔ بہت توجہ، تاریخ کی نظر صرف اس بات پر رہی ہے کہ ہم محروم رہے ہیں، محرومیوں کا شکار رہے ہیں، زندانوں کے اندھیروں میں غرق کر دیے گئے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ مورخ کی وہ نگاہیں اس پردے کو چاک نہیں کر سکتی ہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں تک اہل بیت نے ہم کو دکھایا ہے، جو اہل بیت نے ہم کو بتایا ہے۔ جب میراث پیغمبر تقسیم ہو رہی تھی، جب نبی کی میراث بڑھ رہی تھی، تو دنیا والے جو مادہ پرست تھے ان کی نگاہیں مادیت کے اوپر پڑی ہیں، جو ہوا و ہوس کے مالے تھے وہ کبھی ان کی نظر میں کبھی خلافت آ گئی، کبھی حکومت آ گئی، کبھی سلطنت آ گئی، کبھی جواہر آ گئے، کبھی خزانے آ گئے، کبھی سکوں کی جھنکار آ گئی، کبھی تخت شاہی آ گیا، کبھی تاج شاہی ان کی نگاہوں میں آ گیا۔ بہت توجہ، جب میراث نبی بڑھ رہی تھی تو لوگوں نے جو حدیث گڑھی، بہت توجہ چاہتا ہوں قدر کیجئے گا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو جن کی نگاہیں مادے کے اوپر تھی، جب میراث نبی تقسیم ہوئی تو انہوں نے زمین کے ایک ٹکڑے کو چھین کر کے یہ سمجھ لیا کہ بس نبی کی میراث یہی ہے۔ بہت توجہ، فدق کو چھین کے سوچا کہ بس نبی کا ترکہ یہی ہے، غصب خلافت کر لیا، سوچا کہ بس نبی کا ترکہ صرف یہی ہے۔ وہ اتنا بھول گئے کہ نبی کی نظر میں کبھی مادیات نہیں رہی۔ جس نبی نے اپنے چچا سے یہ کہہ دیا ہو کہ جا کے کفار سے کہہ دے کہ اگر ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے، تب بھی میں باز نہیں آؤں گا، اس نبی اور نبی کی آل کی نگاہ میں مادہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ نہیں، مجھے آگے کہنے دیجیے۔ جب میراث نبی بڑھ رہی تھی تو وہ اس بات پر خوش تھے کہ وہ سلطنت انہیں مل گئی، حکومت انہیں مل گئی، مسند خلافت انہیں مل گئی، زمین کا حصہ انہیں مل گیا، جائیداد انہیں مل گئے، کھجوروں کے چند درخت انہیں مل گئے۔ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بچ گیا۔ وہ مادیات کو ارکان حکومت سمجھتے تھے، ہم معنویات کو ارکان دین سمجھتے ہیں۔ ہم معنویات کو ارکان دین سمجھتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ سے کہ ہمیں ملا کیا ہے؟ جب تقسیم ہوئی تو سلطنت انہیں مل گئی، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ اشاروں میں گفتگو نہ کی جائے بلکہ مخاطب قرار دیا جائے، خلافت تمہیں مبارک، سلطنت تمہیں مبارک، تم خلافت لے گئے، تم سلطنت لے گئے، سلطنت تم لے گئے، منبر ہمارے پاس ہے۔ سلطنت
تمہیں مبارک، منبر ہمارے پاس ہے. نہیں آگے کہوں خلافت تم لے گئے، فرش عزا ہمارے پاس ہے. نہیں جملہ بدل کے کہہ دوں کہ خلافت تمہیں مبارک، ولایت ہمارے پاس ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے کہوں کہ ہمیں ملا کیسے؟ یہ لوٹ میں نہیں ملا، مال غنیمت میں نہیں ملا، کسی رہزنی میں نہیں ملا ہے، بلکہ ہمیں ایسے امین ہاتھوں کے ذریعے سے ملا ہے. میں جوانوں کو مخاطب کروں، اے نوجوانوں، عباس کا علم اٹھاتے ہو، وفا کی قسمیں کھاتے ہو، اتنا یاد رکھنا کہ یہ عباس کسی امین نے تمہیں امانت دار سمجھا ہے تب یہ علم تمہارے حوالے کیا ہے. کسی دکھیاری بہن نے تمہیں اس لائق سمجھا ہے تب اپنی فرش عزا تمہارے حوالے کی ہے. نہیں آگے کہہ دوں ہمیں لوٹ اور زور میں نہیں ملا ہے، یہ چیزیں ہم کو ملی کس چیز سے ہیں؟ محراب علی سے ملی ہے، منبر رسول سے ملا، فرش اعلیٰ زینب سے ملی، عباس سے علم مل گیا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں تو اب ضرورت ہے کہ منبر کا استعمال کسی انداز سے کیا جائے جو اس کا حق ہے، اس لیے کہ یہ بھی کسی کی امانت ہے. فرش عزا کا تقدس اسی طریقے سے برقرار رہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی کی امانت ہے. ضرورت ہے اس بات کی ہم کربلا کو سمجھیں، اس کو ایک رسم نہ سمجھیں. میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا کہ عزاداری رسم نہیں ہے، عبادت ہے. اگر رسم سمجھ کے آئے سیاہ لباس پہن لینے سے انسان عزادار نہیں ہو جاتا. عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری عبادت ہے. یہ عبادت گاہ ہے، یہ دانشگاہ حسینی ہے. بس میں یہاں سے گریز کر کے اپنے اصلی مقصد سکتا ہوں. وہ جیالے، وہ بہادر، وہ سورما جن کے بارے میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ مرد میدان ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا اور اس عہد و پیمان کو آخری منزل تک لے کے گئے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا. اور کچھ ہیں کہ جو اس انتظار میں ہیں. یہ مرد میدان کون ہیں؟ ان کی شان کیا ہے؟ مرد میدان کہتے کسے ہیں؟ میں نے کل کی مجلس میں مختصر اشارہ کیا تھا، دوسری مجلس میں. اگر یہاں پر قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا، اگر یہ لفظ رجال کو حذف کر دیا جائے، من المؤمنین صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ظاہراً معنی میں کوئی فرق، ظاہراً معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھائی مومنین میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، مگر یہ رجال کی شرط رکھی ہے یہاں پر، یعنی مرد میدان ہو. بہت توجہ چاہوں گا، مرد میدان. یہ مرد میدان میں کیا مطلب ہے؟ یہ مرد رجال جو کہا گیا ہے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر سے کہہ کے شارٹ میں گزر جاؤں کہ کچھ مرد ایسے ہیں. کئی مقام پر اس طریقے کے یہ الفاظ ہم کو ملے ہیں. ایک تو خود اسی آیہ شریفہ میں من المؤمنین رجال، ایک مقام پر اور ہے پیغمبر کی روایت میں لفظ آیا ہے. میں یہ سوال کرنا چاہوں کہ اگر ہم پیغمبر اکرم کی پوری زندگی کا جائزہ لیں، زندگی مطلب آخری عمر کے آخری 7-8 سال، کیونکہ پیغمبر اکرم کی جنگ کے جو ایام ہیں جس میں جنگ ہوئی ہے وہ 7 سال صرف بنتے ہیں یا 8 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ سن 2 ہجری سے تو جنگ شروع ہی ہوئی ہے، جنگ بدر رمضان سے.
اور اس کے بعد پھر حجۃ الوداع کے بعد کوئی جنگ نہیں ہے. لہٰذا یہ 8 سال 7.5 سال میں جو جنگیں ہوئی ہیں، انصاف سے بتائیں کہ یہ 84 85 یا 110 یا 120 جنگیں جو ہوئی ہیں، کیا اس میں کوئی مورخ ایسا ہے کہ جس نے لکھا ہو کہ نبی خواتین کا کوئی لشکر لے کر کے گئے ہوں؟ سبحان اللہ. محترمات و معصمات کا کوئی لشکر لے کر کے گئے ہوں نبی؟ کسی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ نبی کے لشکر میں خواتین رہی ہوں. ہاں، بعد نبی ایک معصمہ ملتی ہیں، سبحان اللہ. وہ بھی سپاہی نہیں، سردار لشکر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خیر، ان کا ہمیں وہ بڑی جعلی تھی، ان کا ہمیں ذکر ہی نہیں کرنا ہے، ان کے بہادری کے قصے بہت ہیں. جب یہ کوئی خواتین کا لشکر نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ نبی جو فرما رہے ہیں میدان خیبر میں کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّعِيْتَ غَدًا رَجُلًا، سبحان اللہ. کہ میں کل علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہو. میرے دوستو، تھوڑی سی تشریح میں کر دوں. نر ہونا، میل ہونا، مذکر ہونا اور ہے، مرد ہونا اور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامت تذکیر پایا جانا بھائی کسی کے چہرے پر داڑھی ہے، مونچھیں بڑھی ہوئی ہیں، دور سے انسان دیکھ لے گا کہ یہ مرد ہے، دیکھنے کا ظاہری نہیں، مرد نہیں ہے، یہ مذکر ہے، یہ میل ہے، یہ نر ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر مذکر مرد کہلانے کے لائق ہو جائے. اس لیے کہ اگر ہر مذکر مرد کہلانے کے لائق ہوتا تو نبی نے جنگ خیبر میں کیوں کہا تھا کہ کل میں اس کو علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو جاتے رہے اور جو بھاگتے رہے ان میں مرد کوئی نہیں تھا. لشکر اسلام میں اگر کوئی مرد تھا تو ایک ہی تھا اور وہ علی ہے. صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد. اس کی وضاحت میں کوفے والوں کو جب آپ نے مخاطب کیا، جب ان کی بے وفائیاں دیکھی تو کیا کہا؟ یا اشباح الرجال ولا رجال، اے مرد نما نہ مردو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مردانہ چہرہ ہونے سے انسان مرد نہیں ہو جاتا. اس کے لیے شجاعت ضروری ہے، شہامت ضروری ہے، وقار ضروری ہے، سیرت حسنہ ضروری ہے، اخلاق طیبہ ضروری ہے، اور وہ مرد میدان ہونا ضروری ہے. اور مرد میدان انسان تبھی ہوتا ہے کہ جب حاکم کے سامنے یعنی ولی خدا کے سامنے کہ جب وہ حکم دے دے تو چاہے سر و تن میں جدائی ہو جائے، میدان سے قدم اکھڑنے نہ پائے. وما بدلوا تبدیلا. اسلام کے سپاہیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی پیدرا بدلتے نہیں، کبھی محاذ بدلتے نہیں، کبھی دشمن کو پشت دکھاتے نہیں ہیں. کبھی دشمن کو پشت دکھاتے نہیں ہیں. یہ مرد میدان ہونے کی شان ہے. اب نبی کے ساتھ جو بہت سارے تھے اپنے کو خطاب کر کر کے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم مرد ہیں. ہمارے استاد کا ایک جملہ بہت اچھا کہ ان لوگوں کے کمالات پوری زندگی میں سب سے بڑا کمال لوگوں کا یہ تھا کہ نہ کبھی دشمن کے بدن پر کوئی خراش لگائی، نہ اپنے بدن پر خراش آنے دی. یعنی اتنا سیف طریقے سے جنگ کیا کہ میدان میں تلوار لے کے گئے بھی محفوظ طریقے سے گئے اور محفوظ واپس آ گئے. مگر ایک سپاہی ایسا ہے کہ صرف ایک جنگ میں، جنگ احد میں، مولا علی کے بدن پر 16 زخم لگے تھے، اور ان 16 زخموں میں 4 زخم اتنے کاری تھے کہ روایتیں ہیں، سند بھی صحیح ہے کہ ہر 4 مرتبہ جب ضرب لگی ہے تو مولا گھوڑے سے زین سے زمین پہ آ گئے
اور دوبارہ اٹھ کے پھر رسول نے بعد میں فرمایا تھا یا علی تمہیں معلوم ہے کہ جتنی مرتبہ تم گھوڑے سے گرتے تھے جبرائیل آگے بڑھتے تھے اور تمہیں سوال کے گھوڑے پر بٹھاتے تھے. ایک جیالہ ایسا بھی تھا. اب یہاں پر بات آ گئی ہے لیکن گفتگو ہو رہی تھی ہمارے دوستوں سے وہ ایسے میں لہٰذا ایک نقطہ کے سامنے عرض کر دوں کہ بھی بیان کیا تھا مجلس میں کہ لوگ بھی تشریف فرما ہے ہمارے محترم کہ جنگ احد میں اب یہاں پر ایک جملہ میں کل کہا تھا وہ کہہ دوں جو لوگ گز بھر کی زبان باہر نکال کے اور 2 بالش کا منہ کھول کر کے اپنے افتخار میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل رسول کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں, ہم سے زیادہ نبی کی سنت پر کوئی عمل نہیں کرتا, تو سنت کے معنی کیا ہیں یہ بھی تو جانتے ہوں گے. اگر ہم سنت معصوم کی بات کریں تو ممکن ہے کہ ہمیں خارج کر دیا جائے, اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو علی کے اقوال کو سنت نہیں مانتے, عامہ نہیں مانتے. اگر مولا علی کی مان بھی لیں بعنوان خلیفہ چاروں تو دیگر جو ائمہ ہیں ان کو معصوم نہیں مانتے, لہٰذا ان کی بات کو حجت بھی نہیں مانتے. لیکن نبی کے قول و فعل کو تو حجت مانتے ہیں اور سنت مانتے ہیں, اور جو ادلہ احکام شریعہ ہیں وہ ہمارے ہاں جو ہے وہی ان کے یہاں بھی ہیں, اور انہی ادلہ شریعہ میں سے جو ماخذ اور منابع جو ہیں کتاب سنت اجماع عقل سے ایک چیز سنت ہے یعنی سنت رسول, اور سنت رسول سنت کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں, قول معصوم یعنی قول رسول, فعل رسول اور تقریر رسول. قول رسول, فعل رسول. اگر نبی نے ہمیں کسی بات کا حکم دے دیا ہے تو ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ ہم اس کو انجام دیں, اس لیے کہ وہ حجت خدا ہے, وہ مقتضی الطاعہ ہے. لہذا اگر انہوں نے کسی بات کا حکم دے دیا تو اب انسان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے, لہذا واجب ہو گیا. یا اگر واجب نہیں بھی ہے تو ہمارے نوجوان خاموش بیٹھے ہوئے اصول, اگر ابتدائی کتاب بھی اصول کی پڑھا ہے, مبادئ الاصول جیسی کتاب ہے, تو اس میں بھی یہ چیز کم سے کم بیان ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ حلقات پڑھیں, اصول مظفر پڑھیں اور پھر رسائل وغیرہ تک جائیں آپ. لیکن ابتدائی چیزیں بالکل اصول کی ابتدائی چیزیں ہیں کہ اگر نبی نے کہہ دیا تو یا تو وہ چیز جائز ہے, واجب ہے, یا مستحب ہے, ورنہ کم سے کم جائز ہے. نبی نے کہا نہیں, کوئی کام کر کے دکھا دیا, تو اگر نبی نے وہ کام انجام دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز یا تو واجب ہے یا تو مستحب ہے, نہیں تو کم سے کم مباح ضرور ہے. اس لیے کہ وہ حجت خدا ہے, سید المرسلین ہے, ختم النبیین ہے, لہذا ان سے اس طریقے کی باتوں کا سرزد ہونا یعنی جو غیر مباح کا ممکن نہیں ہے, محال ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئی. نبی نے ہم سے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, تم اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے ہم کو دیکھتے ہو کہ ہم نماز پڑھیں, تم وضو ویسے کرو جیسے دیکھتے ہو ہم وضو کرتے ہیں, لہٰذا ہم نے ویسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیا, ہم نے ویسے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا, ویسے ہی وضو کرنا شروع کر دیا. نبی کو دیکھا کہ وہ در سیدہ پر کھڑے ہو کر کے سلام کرتے ہیں, ہم نے اہل بیت کو سلام کرنا شروع کر دیا. ہم نے دیکھا کہ نبی حسین کو اپنے دوست پر بٹھا رہے ہیں, حسین کا بوسہ دے رہے ہیں, قبر سید الشہداء سے جا کے تبرک لے رہے ہیں. ہم نے روضہ حسین کا طواف کرنا شروع کر دیا. نبی نے حجر اسود کا بوسہ دیا, ہم نے حجر اسود کا بوسہ دینا شروع کر دیا. نبی نے سیدہ کا احترام کیا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ہم نے سیدہ کا احترام کرنے لگے. سبحان اللہ. اور توجہ, نبی نے جیسے جیسے کیا ہم ویسے کرتے چلے جا رہے ہیں, جیسے جیسے کہا ہم ویسے ویسے کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے, بہت توجہ, ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں کچھ کہتا نہیں ہے معصوم, کچھ کہہ کر کے دکھاتا بھی نہیں ہے, بلکہ معصوم کے سامنے کوئی بات کہی جائے یا کوئی کام کیا جائے اور اس کے بعد اس کو سن کر کے خاموش رہ جائے اور کوئی جواب نہ دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بالکل برحق ہے, وہ چیز جائز ہے, کہنے والے نے بات بالکل صحیح کہی ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. تو اس لیے کہ نبی کے اوپر واجب ہے کہ اگر خلاف شرع اور جھوٹ کوئی بات سنے تو فوراً ٹوک دے.
بے شک سبحان اللہ فوراً ٹوک دینا چاہیے، نبی کے اوپر واجب ہے، اور نبی سے واجب کا چھوٹ جانا یہ محال ہے۔ اب دنیا ہم سے نہ کہے کہ تم فلاں کو کافر کیوں کہتے ہو، فلاں کو کافر کیوں کہتے ہو، فلاں کو منافق کیوں کہتے ہو۔ ہم نہیں کہتے ہیں، ہم نے تو سنت نبی سے دلیل دی ہے، اور توجہ، ہم نے سنت نبی سے دلیل دی ہے۔ اگر سنت کو مانتے ہو تو تمہارے اندر اتنی جرأت ہے کہ تم کسی بھی مسلمان کو کافر بنا دو، مگر ہمارے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ کسی کافر کو دائرہ اسلام میں لے کے آ جائے۔ ہمارے اندر اتنی جرأت ہے، جس کو چاہو کہہ دو کافر ہے، فلاں فرقہ کافر ہے، فلاں فرقہ کافر ہے، مگر ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی کافر کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ چلے دو کہ نبی کے سامنے کوئی بات کہی جائے، نبی چپ رہے، سننے کے بعد جواب نہ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے نے بات بالکل صحیح کہی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جنگ احد ہے تو جناب محدث دہلوی لکھتے ہیں، جناب محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ جب جنگ احد میں چاروں طرف سے لشکر میں ٹوٹ پڑا ہے اور حملہ ہوا ہے اور گرد بلند ہوئی ہے اور ایک مرتبہ نبی تنہا بچے ہیں، جب گرد و خاک چھڑی ہے اور ایک مرتبہ نبی نے دیکھا تو دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، سب بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ایک مرتبہ نبی کے پیشانی سے پسینے کے قطرات گر رہے ہیں اور اپنے پہلو میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب پہلو میں کھڑے ہیں، اسد اللہ الغالب پہلو میں کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ پیشانی سے پسینے کو پوچھا، کہا یا علی جب سب بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ علی نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ اکفر بعد ایمان، کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ایک علی ہے جو رسول سے کہہ رہے ہیں، رسول سن رہے ہیں، اگر علی کی بات خلاف شرع ہوتی، علی کی بات غلط ہوتی تو رسول کو ٹوکنا چاہیے تھا، رسول نہیں ٹوکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے میدان احد میں اگر کوئی مومن تھا تو علی تھے، باقی سب کافر ہو جائے۔ صلوات پڑھیں اور محمد وآلہ نہیں، اس سے آگے سنیے، بڑا ایک نازک سا جملہ ہے، فرمائیے گا، بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ اب جو بھی لفظ، شاید ان کی جو اسپیڈ تھی اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، جس اسپیڈ میں وہ بھاگ رہے تھے ان کا کوئی پیمانہ کہ کتنے میل کی اسپیڈ سے، کتنے کلومیٹر کی اسپیڈ سے، ہمارا کوئی پیمانہ نہیں، مگر ایک چیز ضرور ہے، آج بہت توجہ، آج اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بڑے بڑے اخبار میں روز ہم لوگ خبریں سنتے ہیں، ہمارے دوست مسکرانے لگے کیونکہ وہ سن چکے ہیں، جانا اس ٹیکنالوجی کے دور میں اخبارات میں آتا ہے کہ ایسی میزائل بنا دیا، ایسا طیارہ بنا دیا، ایسی گاڑی بنا دیا جس کی رفتار آواز سے بھی تیز ہے۔ بہت توجہ، ایسا راکٹ ہے کہ جس کی رفتار آواز سے تیز ہے۔ ہم کہیں گے تم نے کون سا کمال کر دیا، 1400 سال کے بعد تم نے علم کا زور لگایا تو تم نے اتنا سریع السیر طیارہ بنایا۔ 1400 سال پہلے کچھ چیالے ایسے بھی تھے، نہیں معلوم ان کے پیروں میں کتنی طاقت تھی، تو نبی کی آواز سے تیز بھاگ رہے تھے۔ صلوات پڑھیں اور محمد وآلہ عام انسان کی آواز میں نہیں، نبی کی آواز سے تیز بھاگ رہے تھے، اور پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، کتنی اسپیڈ میں گئے کہ 2 دن کے بعد آئے، 3 دن کے بعد آئے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، عہد و پیمان جو کیا ہے پروردگار سے اس کو سچ کر دکھائے، اور یہ عہد و پیمان کو سچ کر جو دکھایا ہے کربلا کے 72 نے، مولا علی کے خاص اصحاب نے، رسول کے خاص اصحاب نے، جناب حمزہ سید الشہداء، جناب جعفر طیار،
ایسی ایسی شخصیتیں، جناب مالک اشتر، جناب کمیل بن زیاد، جناب قیسم تمام، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے عہد کو سچ کر دکھایا. جو وعدہ کیا ہے سب کٹ جائے، زبان کٹ جائے، اپنے وجود کو ختم کر دیا ہے تاکہ اسلام کا وجود محفوظ رہ جائے. انہی مرد میدان اور باوفا ساتھیوں میں سے ایک شخصیت ہے جناب حبیب بن مظاہر. حبیب بن مظاہر الاسدی. اب وقت نہیں ہے میں زیادہ تفصیل میں جاؤں اس رابطے مسائل. میں نے اس سے پہلے بھی مجلس میں کہا تھا کہ پروردگار جو حضرات کربلا کی زیارت کر چکے ہیں ان کی زیارت قبول فرمائے اور جلد سے جلد ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. روضہ سید الشہداء میں حرم ابا عبداللہ میں جائیں. جناب حبیب کا کیا مقام ہے کہ آپ کی قبر بین المضجع والمقتل، قبر حسین اور مقتل حسین کے درمیان میں حبیب کی قبر ہے. کبھی موقع ملے میں نے تو دیکھا ہے بارہا، زری چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے قسم خدا کی. جناب حبیب کی قبر پر جو پتھر ہے، کبھی چادر ہوتی ہے، چادر کے اوپر بھی اگر چادر نہ رہے تو پتھر کے اوپر بھی وہی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ جو حسین نے خط میں لکھ کر کے حبیب کے پاس بھیجا تھا. کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ زیارت کیجیے گا. وہی خط جناب حبیب کی قبر کے پتھر پر لکھا ہوا ہے. ان کی چادر کے اوپر چڑھی ہوئی، اس چادر کے اوپر وہی امام کا وہ نام لکھا ہوا ہے، یا حبیب من حسین من الحسین، یا من حسین ابن ابی طالب، من حسین ابن علی ابن ابی طالب، یا بعض روایتوں کے اعتبار سے من حسین الغریب الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. ابتدا میں آیا یا حبیب انت تعرف قرابتنا من رسول اللہ وانت اعرف به من غیرک منا به من غیرک. اے حبیب تم جانتے ہو کہ رسول سے میرا کیا رشتہ تھا اور تم اس رشتے کی بنسبت دوسروں کی بنسبت تم زیادہ بہتر جانتے ہو اس رشتے کے بارے میں. اور اس کے بعد کا جملہ کیا ہے کہ اے حبیب میں گر چکا ہوں، میری مدد کے لیے ہوں. یہ خط امام نے